اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کے ساتھ ہمارا دل کا تعلق ہو۔ کوئی وقت نہ ہو جب ہمارا دل قرآن سے غافل ہو، کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن ہم قرآن نہ پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ہر دن میں قرآن کا حصہ رکھے، خوب خوب، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا ہمارے۔ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ خدا نخواستہ چھوٹتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کیا کریں کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 102 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، یا حرف ندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حرف ندا، ندا کس کو کہتے ہیں؟ پکار کو، ٹھیک ہے، کسی کو پکارنے کے لیے۔ اے الذین، وہ لوگو، الذین کا مطلب ہمیشہ وہ لوگ جو، یا وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ آمنو، جو ایمان لائے ہو، تو اللہ تعالیٰ کس کو پکار رہا ہے؟ ایمان والوں کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقو، اتقو، ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ واو قاف یا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ اتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟ کس کا تقوی اختیار کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر وہ کام کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کا ہو، اس کی قربت اختیار کرنے کے لیے، اور ہر برے کام کو چھوڑنا اللہ کے ڈر سے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں اور اس کی رحمتوں کو خوب خوب انجوائے کریں۔ تو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، حقا، جس طرح کے حق ہے، ہا قاف قاف اس کا روٹ لیٹر ہے، یعنی جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں جیسے یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تقاتہ ہی، اس سے ڈرنا۔ تقاتہ ہی کا مطلب بھی اس کا روٹ لیٹر بھی واو قاف یا سے ہی ہے، جیسے متقون، تتقون، اتقو، جو بھی تقوی سے ریلیٹڈ ورڈ ہوگا نا، اس کا روٹ لیٹر واو قاف یا ہی ہوگا۔ تو حق تقاتہ ہی، اس کے ڈرنے کے حق کی طرح، جیسا اس کا حق ہے، جیسا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ولا، اور نہ، تموتن، تموتن، یہ جو نون آخر میں ہے نا مشدد، اس کو کہتے ہیں شدت والا نون، جس میں زور پایا جاتا ہے، شدت پائی جاتی ہے اور تاکید پائی جاتی ہے۔ ہرگز ہرگز نہ تم مرنا، میم واو تا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ الا، مگر، و اس حال میں کہ انتم، تم سب، مسلمون، فرما بردار ہو۔ مسلم کی جمع ہے مسلمون، اور سین لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے۔ مسلم ایک ایسے جانور کی طرح ہوتا ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جس طرف اس کا مالک اس کو موڑنا چاہتا ہے وہ آرام سے مڑ جاتا ہے اور اسی راستے پر چلتا ہے۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی نکیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جس طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مڑنے کو کہتے ہیں اور جس راستے پر چلنے کو کہتے ہیں، ہم اسی راستے پر چلتے ہیں، اس سے ایروگنس نہیں دکھاتے، اس کو ڈس اوبے نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ میری پیاری بہنوں، تقوی کا ورڈ ہم نے بہت دفعہ سنا ہوگا، اور قرآن پاک میں یہ بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کی بیس ہے۔ تقوی
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریبی تعلق، جس میں آپ ہر وقت ہر چیز کو ناپ تول رہے ہوتے ہو، چیک کر رہے ہوتے ہو اور دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہے یا نہیں۔ بات کرنے سے پہلے بات کو تولتے ہیں، سوچتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو نہیں ہے کہیں۔ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے اس سے۔ کوئی جیسچر دکھانے سے پہلے سوچ لیتے ہیں۔ کوئی کپڑے پہننے سے، آپ دیکھیں آپ اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتے ہیں تو ایک تقوی والا بندہ اپنے آپ کو فوراً ایویلیویٹ کرتا ہے شیشے میں دیکھ کے کہ کیا میں باہر اس حالت میں جا رہی ہوں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے کپڑے میں نے پہنے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، میں نے شیطان کو خوش کرنے والے کپڑے پہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کپڑے پہنے ہیں۔ تو ایک تقوی والا جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا دل کنیکٹڈ ہوتا ہے، اس کا دل کی تار جڑی ہوتی ہے جو اس کو ہر چیز کو ایک ترازو میں تولنے کو کہتی ہے، اور وہ اس میں کیونکہ وہ ڈرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا جیسے کسی نعوذ باللہ کسی خوفناک چیز کا ڈر نہیں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا تقوی یہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی سے شدید محبت کرتے ہیں اور وہ اس کے احسان آپ کے اوپر بہت زیادہ احسان ہے، اور آپ کا دل نہیں مانتا کہ میں کوئی کام ایسا کروں کہ جو اس کی نافرمانی کا ہو اور وہ ناراض ہو جائے۔ میرا دل نہیں کرتا، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ بس اس طریقے سے سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کا مطلب کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں اور اس کے احسانوں کو مانتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کوئی کام ایسا کریں، ہم ڈرتے ہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اتنے ان کے احسان ہیں، اتنا مجھے تو چاہیے کہ میں ہر وقت اللہ کو خوش رکھوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے کام کروں۔ صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ ہم کو یہ سمجھ آ گیا تو ہم اپنے دلوں کی تاروں کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں گے، اللہ کا تقوی ہمارے دل کے اندر آ جائے گا، اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا مانگتے تھے اور سجود میں مانگتے تھے وہ کون سی تھی؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دل کی بڑی فکر کرتے تھے، اور ہمیں بھی فکر کرنے کے لیے کہا ہے کہ دل سے بے پرواہی نہ اختیار کرنا، کہ دل جو بھی چاہ رہا ہے کر رہا ہے، جو بھی چاہ رہا ہے سوچ رہا ہے، جو بھی چاہ رہا ہے ارادہ کر رہا ہے۔ نو، آپ کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، تبھی یہ دل بنا ہی اللہ کی محبت کے لیے، یہ دل کسی اور چیز کے لیے نہیں بنا۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کسی مشین کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں، لیٹس سے جو آپ کا مسالہ پیسنے والی مشین ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی گیلی چیز پیس لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گیلی چیز پیستے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو زنگ لا جاتا ہے، مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، غوں غوں کرتی ہے پر چلتی کوئی نہیں۔ تو جب آپ دل کے اندر دنیا کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ دل جو اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے تو دل بیکار ہو جائے گا، زنگ آلود ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا اس طرح جیسا کہ اس کو کام کرنا چاہیے، جب تک کہ آپ اس میں وہ چیز نہیں ڈالیں گے جو اس کی جو اصل ہے، اور اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا حق ہے؟ ہم کتنا دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، دنیا سے ڈرتے ہیں، معاشرے سے ڈرتے ہیں، اپنے خاندانوں سے ڈرتے ہیں۔ ہائی اگر ہم نے مہندی نہ کی، مائیوں نہ کی تو ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ ہائی اگر ہم نے مہندی مائیوں پر پارلر سے تیار ہو کر سر ننگا نہ کیا اور بالکل ویسے نہ تیار ہوئے جیسی باقی عورتیں تیار ہوتی تو ہماری بےزتی نہ ہو جائے، ہم بیکورڈ نہ لگیں۔ ہم ہر چیز میں لوگوں سے ڈرتے ہیں، سوسائٹی سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انسانوں نے تو ہمیں آنکھیں کان نہیں دیے، دل نہیں دیے، یہ زندگی انسانوں نے تو نہیں دی، یہ رزق انسانوں نے تو نہیں دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا نا۔ سب چیزیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ کون ان کو چھیننے کا حق رکھتا ہے؟ کون طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم سے چھین لے اور ہم ایک لفظ بھی نہ بول سکیں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے نا یہ طاقت، یا لوگوں کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی بچے کو کیا کہا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی شاید، کہ ان کو کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا، کہ اور یہ جان لو کہ اگر ساری دنیا تمہارے حق میں ہو اور اللہ تمہارے خلاف ہو تو وہ ساری دنیا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوں اور ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے تو ساری دنیا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو پھر کس سے ڈرنے کا حق زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں سے جو ہمیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر، دوائیاں، ہمارے محبت کرنے والے ہمارے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارا درد تو نہیں ہم سے چھین سکتے، نہیں لے سکتے نا، کتنی محبت کے باوجود ہمیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درد کو نہ ہٹائے۔ تو اصل میں ڈرنے کا حق کس کا ہے کہ ہم سب سے زیادہ کس سے ڈریں، کس سے شرم کریں؟ سب سے زیادہ شرم ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آنی چاہیے جب ہم کچھ سوچیں، کچھ کرنے جا رہے ہوں، کوئی کسی کام کا ارادہ کر رہے ہوں، تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے کتنے میرے اوپر احسان ہے اور میں اس کی نافرمانی کس دھڑلے سے کر رہی ہوں، مجھے کیا حق پہنچتا ہے اس چیز کا، اور میں لوگوں سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہوں، تو یہ لوگ تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز نہ تم مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر تم اس حالت میں ہو کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف پورے قرآن میں آتی ہے تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حنیفم مسلمن، حنیفم مسلمن، وہ یکسو تھے، فوکس تھے اور فرما بردار تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اسلم، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین۔ انہوں نے کوئی کوشچن نہیں کیا، انہوں نے کہا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحان ان سے لیے، لیکن انہوں نے پلٹ کے اللہ تعالیٰ سے کوشچن نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کی اتنی فرما برداری کرتا ہوں، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، آپ مجھے کیوں آزما رہے ہیں؟ یعنی بیٹے کی آزمائش کی وقت، آگ میں ڈالے جانے کے وقت کی آزمائش، گھر سے نکالے جانے کے وقت کی آزمائش، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑنے کے وقت کی آزمائش، آپ مجھے بتائیں کہ کس کس آزمائش سے گزرے تھے؟ لیکن کیا تھا ان کا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف کی؟ حنیفم مسلمم، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور اس بات کا یقین رکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے فرما برداروں کو ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں ضائع کرتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، فلسطین میں مسلمانوں کو کیسے تہہ تیغ کر رہے ہیں، کیسے مار رہے ہیں، اور ہمارے دل کیسے رو رہے ہیں، لیکن اصل میں سوچنے کی کیا بات ہے کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا عذاب ڈالتا ہے یا ایسی آزمائش کہنا چاہیے اس کو، کہ مسلمانوں کے اوپر ڈالتا ہے۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، جب کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے تو ٹیکے سے، دوائی سے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن جب ڈاکٹرز دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا دل کام صحیح نہیں کر رہا اور مرنے لگا ہے تو وہ اس کو کیا لگاتے ہیں؟ مجھے بتائیں، الیکٹرک شاک، دو ان کے ہاتھ میں جیسے استری جیسی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اس کے سینے کے اوپر رکھ کے اس کو بہت زور کا شاک لگاتے ہیں تاکہ اس کا دل جاگ جائے اور دوبارہ سے کام کرنے لگ جائے۔ تو ایسی آزمائشیں کب آتی ہیں؟ جب مسلمان نہ رہے، اللہ کا فرما بردار نہ رہے، اور اس کو ہوش نہ آئے اور اس کا دل مردہ ہو رہا ہو اور اس کا ایمان ضائع ہو رہا ہو، تو اس وقت اس طرح کی آزمائش آ جاتی ہے تاکہ مسلمان جاگ جائیں، اپنے گناہوں کے اوپر غور و فکر کرنے لگ جائیں، ان کو چھوڑنے کی تیاری کریں، ان کو اپنے آپ سے کاٹ کے رکھ دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹیں، تضرع کریں، زاری کریں، روئیں، فریادیں کریں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگیں کہ اصل میں تو مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اصل میں تو مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جب آپ نے ریت پھینکی تھی ان کے اوپر تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بس وہ ایک اشارہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ سارے دشمنوں کی آنکھوں میں اور منہ میں وہ ریت چلی گئی اور وہ بیکار ہو کر رہ گئے۔
تو اسی طرح اس دنیا میں جس وقت پہ ایسی آزمائش آئے تو اپنے گناہوں کے اوپر غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں اور توبہ استغفار کریں اور پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور نصرت کی بھیک مانگیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان بنا دے، پکا سچا اپنا فرما بردار بنا دے، ہماری نیکیوں ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے اور شر کے تالے بنا دے. ہم جس جگہ جائیں ہم خیر اور برکت کے دروازے خیر کے دروازے کھولنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور جس جگہ جائیں شر کو تالا لگا دے، اس کو وہیں روک دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو. اور ہم یہ جان لیں کہ اصل میں توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مدد بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن انسان نے اپنا کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ دنیا اسباب پہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے. اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں اور اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے ہم نے؟ توفانی مسلم والحقنی بالصالحین. یا اللہ ہمیں مارنا تو ہمیں کیسا مارنا؟ فرما بردار، اپنا فرما بردار، اور ہمیں صالحین کے ساتھ جوڑ دینا. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.